نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 262 آیت 21 سے 35 تک، لیسن نمبر 262 آیت 21 to 35۔ وذکر اور ذکر کیجیے، اخا عادن عاد کے بھائی کا۔ عاد کون ہے؟ ارم کا ایک قبیلہ، اور اخا عادن سے مراد ہود علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ قوم عاد میں سے تھے۔ کسی بھی پیغمبر کو اس قوم کا بھائی بتایا گیا ہے، اور اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اور بھائی ہونا ایک خیر خواہ ہونے کی علامت ہے۔ تو حضرت ہود نے قوم عاد کو کیا سمجھایا؟ اذ انذر قومہ، جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو، خبردار کیا اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف کے مقام پر، اور اسی سے سورت کا نام احقاف ہے۔ احقاف حقفن کی جمع ہے۔ حقف کہتے ہیں ریت کے ناہموار ٹیلے کو، جو اونچا بھی ہو، لمبا اور پیچدار، یعنی بل کھاتے ٹیلے۔ ریگستان میں سینڈ ڈیونز جو بل کھاتے ہوں، بالکل سٹریٹ نہ ہو بلکہ ٹیلے ہوں لیکن لمبے ہوں، لمبائی کی طرف۔ ایک تو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں نا، پہاڑ تو بہت اونچا ہوتا ہے، تو ٹیلے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ڈیونز جو ہوتے ہیں۔ تو جس علاقے کا یہاں ذکر ہے وہاں پر اسی قسم کے ٹیلے پائے جاتے تھے۔ اور احقاف جگہ جو ہے خاص طور پر یہ قوم عاد کا مرکزی مقام ہے، جہاں یہ قوم یعنی سینٹرل پلیس ہے جہاں یہ قوم رہتی تھی، اور یہ موجودہ یمن کے قریب کا علاقہ ہے، حضرموت اور عمان کے بیچ میں ہے، ریگستان ہے، اور اس کو صحرائے اعظم الدہنا بھی کہتے ہیں۔ اور حضرموت سے نجران تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے، اور اسی جگہ یہ ارم کا مشہور قبیلہ عاد بستا تھا۔ اس کا کل رقبہ 3 لاکھ مربع میل ہے، یعنی ربع خالی جو ہے ریگستان کا علاقہ۔ اور بعض مقامات پر ریت جو ہے بہت باریک ہے، کوئی چیز اگر وہاں رکھی جائے تو وہ زمین کے اندر دھسنا شروع ہو جاتی۔ تو اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف کے مقام پر خبردار کیا، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، حالانکہ تحقیق گزر چکے تھے ڈرانے والے، من بین یدیہ، اس سے پہلے بھی، ومن خلفہ، اور اس کے بعد بھی، یعنی ہود علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں کئی ڈرانے والے گزرے، اور ان سب نے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی۔ سب پیغمبروں نے ایک ہی پیغام دیا آ کر، اور ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ سورۃ اعراف 65 میں آتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کیوں؟ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے۔ بڑا دن کون سا؟ قیامت کا، یعنی قیامت کے دن کی پکڑ سے تم کو ڈراتا ہوں۔ ہر نذیر کا یہی کام ہے نا۔ اس پر قوم نے کچھ ماننے اور سمجھنے کی بجائے کیا کہا؟ قالو، کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتأفکنا، تاکہ تو ہمیں پھیر دے، عن آلہتنا، ہمارے الہوں سے، تو ہمیں ہمارے الہوں سے پھیرنے کے لیے آیا ہے۔ کیونکہ ہود علیہ السلام نے اس قوم کو شرک سے منع کیا تھا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تھا۔ تأفک کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ افک سے، اور افک کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو۔ بیسیکلی افک کہتے ہیں اس چیز کو جو اپنے اصل رخ سے پھیر دی گئی ہو۔ افا کا یا افکو پھر جھوٹ بولنے کے لیے آتا ہے، لیکن
افا کا ان جب آتا ہے تو اس کا معنی پھیرنا ہوتا ہے، محروم کرنا، ہٹانا، یعنی کسی چیز کو گھما کے دوسری طرف کر دینا۔ لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا، تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے الہوں سے منہ موڑ جائیں، یعنی یہ تو اپنے معبودوں اور بتوں کی سیوا میں لگے رہتے تھے، انہی کی طرح متوجہ ہوتے تھے۔ اور اگر آپ نے کبھی کسی ایسی جگہ کو دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کی طرف سے پیٹ پھیر کے بھی نہیں جاتے، قہقری چلتے ہیں، یعنی پیچھے 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 کر، پیٹ نہیں کرتے ان کی طرف۔ تو تم چاہتے ہو کہ ہم ان کی طرف نہ دیکھیں اور ان سے مڑ جائیں، فزیکلی بھی اور ویسے بھی ہم ان کو چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، تو دھمکیاں دیتا ہے، یعنی عذاب۔ ہم نہیں مانیں گے، تم نے عذاب لانا تو لے آؤ۔ اب دیکھیے کہ تکبر کی انتہا۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو تو جو تم دھمکیاں دے رہے ہو ہم کو، ہمیں ڈرا رہے ہو، بس کر لو پھر جو کچھ کرنا۔ یہ کیوں اتنے متکبر تھے؟ کیونکہ انہیں اللہ نے دنیا میں بہت قوت دے رکھی تھی، جسمانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، فن تعمیر کے اعتبار سے، کھیتی باڑی کے اعتبار سے بہت ویل آف لوگ تھے۔ انعام، مویشی، لائف سٹاک، بنین، بیٹے، ہیومن ریسورس، جنات، باغات، وعیون، پانی۔ تو آپ دیکھیے کہ کسی قوم کے پاس اگر لائف سٹاک ہو، ہیومن ریسورس ہو اور پانی کی بہتات ہو اور ہر طرف سبزہ زار ہو، تو اس کے پاس کس چیز کی کمی ہوگی؟ جس کو یہ سب کچھ مل جائے پھر اس کا حال کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا؟ تکبر۔ یہ سب انہیں ملا تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے، کہنے لگے لے آؤ جو لاتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، کیونکہ وہ تو انہی کو جھوٹا قرار دے رہے تھے۔ قال، ہود علیہ السلام نے کہا، انما العلم عند اللہ، بے شک علم تو اللہ کے پاس ہے۔ کس چیز کا علم؟ عذاب کا، کہ عذاب کب آئے گا۔ وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں پہنچا رہا ہوں تم کو، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ سورۃ اعراف میں آتا ہے، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو کہ ایسی قوم ہو جو جہالت کی باتیں کرتی ہو، تم بڑی ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہو۔ وہ تو بہت عقل مند بنے ہوئے تھے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہو۔ کیوں؟ کون سی باتیں تھی جن کو ناسمجھی کی باتیں کہا جا رہا ہے یہاں؟ عذاب کا مطالبہ۔ اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے نا، وہ بھی یہی کچھ کر رہے تھے۔ تجہلون کا لفظ جہل سے، اور جہل کس کو کہتے ہیں؟ علم سے خالی ہونے کو۔ لگتا ہے تم علم سے خالی لوگ ہو، عقل سے خالی لوگ ہو کہ تم اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہو۔ اور پھر ان کی یہ دعا اور مطالبہ پورا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو، کس کو؟ عذاب کو۔ کس کی شکل میں؟ عارضًا، ایک بادل کی شکل میں۔ عارض کہتے ہیں گاڑھے اور پھیلے ہوئے بادل کو۔ عرض کہتے ہیں نا سامنے آنے والے، چوڑائی کے لیے عرض کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسا بادل جو چھایا ہوا ہو افق پر، کہتے ہیں کہ سیاہ رنگ کا بادل تھا جو ان کی طرف آ رہا تھا اور یہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہوا یہ کہ اس قوم کو اللہ نے بہت خوشحالی دی، بہت ترقی دی، لیکن یہ اتنا ہی زیادہ بگڑ گئے، تو پھر اللہ نے بڑے عذاب سے پہلے ان کو قحط میں مبتلا کیا، بارشیں بند کر دی۔ پہلے تو عیون اور یہ چشمے اور باغ سب کچھ تھا، پھر ان کو تھوڑا سا جھٹکا دیا کہ شاید یہ اللہ کی نافرمانی سے باز آئے اور تھوڑا سا ریئلائز کریں، توبہ کریں، رجوع کریں، لیکن اس پر بھی وہ نہیں باز ہے، اس پر بھی اکڑ نہیں ان کی ٹوٹی، ان کی اکڑ ختم نہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیجا۔ بادل دیکھ کے بہت خوش ہوئے کہ یہ تو ہم پہ بارش برسائے گا اور ہمارے تو دن پھر جائیں گے اور ہمارے مزے ہو جائیں گے۔ تو اس پر پیغمبر نے کیا کہا؟ بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ بارش برسانے نہیں آ رہا بادل، یہ وہی چیز ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے، جس کو تم جلدی مانگ رہے تھے۔ ریحن، ایک ہوا ہے، فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو بظاہر بادل نظر آ رہا ہے یہ دراصل ایک شدید ہوا ہے،
جیسے ایک ٹورنیڈو ہوتا ہے نا، اس میں شور بھی ہے اور سختی بھی ہے. اور ریحن ایسی ہوا کو کہتے بیسیکلی جو نہ بارش لائے اور نہ ہی تخم ریزی کرے. تخم ریزی کیا ہوتا ہے؟ پولینیشن. نہ اس سے پولینیشن ہو، نہ ہی بارش آئے، بلکہ خیر سے خالی ہو. اور کہا یہ جاتا ہے کہ سخت قسم کی شور والی ٹھنڈی ہوا تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں پر ٹورنیڈو آئے تو چند منٹ کے اندر ہر چیز کا صفایا کر جاتا ہے. کہاں یہ کہ یہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر مسلط رہی. 7 راتیں اور 8 دن، 7 لیال و 8 ایام. کیسی ہے وہ ہوا؟ تدمر کل شیء، تباہ کر دے گی ہر چیز کو. دمر یدمر تدمیر، تباہ و برباد کرنا. کل شیء یعنی تمام انسان، حیوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، بچے اور جانوروں میں سے بھی جو جانور وہاں بستے تھے، ہر جاندار چیز کو تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی. بِأَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے، کمانڈ سے. فَأَصْبَحُوا، تو جب آندھی آئی اور تھمی تو کیا ہوا؟ وہ ایسے ہو گئے. لا یرا، نہ دیکھا جاتا تھا، الا مساکنہم، مگر ان کے گھر. نہ دکھائی دیتے تھے مگر صرف ان کے گھر. ایک جاندار چیز اس بستی میں نہ بسی، اور بچتی بھی کیسے. اب دیکھیے کہ اگر ایک ٹورنیڈو چند منٹ کے اندر سب کچھ اڑا سکتا ہے تو وہ ہوا جو 7 رات اور 8 دن بغیر کسی وقفے کے ان پہ مسلط رہی اور اٹھا اٹھا کے ان کو پھینکتی رہی، تہس نہس ہر چیز کر گئی، جس کا ذکر سورۃ الحاقہ میں آتا ہے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 ایام حسوماً. حسوماً کا معنی ہے مسلسل، without giving any break, continuously. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تم دیکھتے کہ لوگ اس میں پچھڑے پڑے ہیں. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ پرانی کھجور کے کھوکھلے تنے. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تمہیں کوئی بھی ان میں سے باقی نظر آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچا اور کچھ بھی نہ بچا. آپ دیکھیے کہ دیگر قومیں تباہ ہوئی ہیں نا، تو ان کے آثار ضرور بچے ہیں. مثلا قوم فرعون، کچھ نہیں بچا انسانوں میں سے، لیکن کیا بچا؟ آثار اب بھی موجود ہیں. پیرامڈز ہیں اور بہت سے ان کے بت اور ان کے مختلف چیزیں ہیں، ان کی آرٹ کلچر وغیرہ وہ سب محفوظ ہے. اسی طرح سمود خود ختم ہوئے، لیکن پہاڑوں کے اندر ان کے گھر جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. لیکن اس قوم کا کوئی نشان نہیں ملتا، حالانکہ یہ بہت بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. تو فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها، یہ اللہ کا حکم تھا جس سے عذاب آیا. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، ایک نہ بچا سوائے ان کے کچھ گھر تھے. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو، مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. تو قوم عاد جو تھی وہ ہوا سے تباہ کی گئی تھی، اور جب انہوں نے بادل آتے ہوئے دیکھا تھا تو کیا سمجھا تھا؟ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہم پہ بارش برسائے گا اور موسم اچھا ہو جائے گا، قحط سالی دور ہو جائے گی، اور بہت خوش ہو گئے. اور یہی حال ہم سب کا بھی ہوتا ہے، جب بادل آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور جن علاقوں میں کم بارش ہوتی ہے وہاں تو خاص طور پر لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. بارش ہونے پر طرح طرح کے پکوان پکنے لگتے ہیں اور سارے کام کاج چھوڑ کر لوگ اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں. پکنک ہو جاتی ہے گھروں میں بیٹھ کے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل مختلف ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، اور پھر خصوصاً عربوں کو آپ دیکھیں کہ وہاں بہت دیر دیر کے بعد بارش ہوتی، تو بہت ہی خوش ہوتے تھے. لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں، یعنی آپ خوش نہیں ہوتے، آپ کو پریشانی ہونے لگتی ہے.
آپ نے فرمایا عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہ ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی. اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا یہ وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. یعنی بادل دیکھ کے امید لگ جاتی کہ بارش ہی ہوگی، کوئی دوسری چیز ہم نہیں سوچتے. لیکن یہ صرف اس وقت نہیں، آج بھی ہم نے کئی دفعہ یہ باتیں سنی، پڑھی، دیکھی کہ بادل آئے اور وہ بارش لانے کی بجائے مصیبت بن گئے، تباہی لائے. تو کبھی بھی کسی تبدیلی کو معمولی تبدیلی نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کو نہیں معلوم کہ کوئی چیز آپ کے لیے خیر لاتی ہے یا نہیں لاتی، ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے جب تیز ہوا چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما ارسلت بہ. کیا معنی ہے؟ اس دعا کو آپ کہیں نہ کہیں لکھ کے لگا لیں، یا کہیں جو دعاؤں کی کتاب ہوتی ہے اس میں نشانی لگا کے رکھ لیں کہ جب بھی تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور خاص طور پر وہ ہوائیں جن میں ایک شور بھی ہوتا ہے، تو وہ مسلسل سن سن کے بس پریشان ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا پڑھیں. تو یہ مسنون دعا ہے. اس کا ترجمہ ہے اللہم انی اسألک خیرہا، اللہ میں اس کے خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ہوا اور یہ آندھی اور یہ بادل خیر لائیں. وخیر ما فیہا، اور اس خیر کا جو اس کے اندر ہے. وخیر ما ارسلت بہ، اور وہ خیر جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے. واعوذ بک من شرہا، اور میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اس کے شر سے بچنے کے لیے. وشر ما ارسلت بہ، اور جو شر یہ لے کر آئی ہے، جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور البتہ تحقیق اقتدار دیا ہم نے ان کو. مَكَّنَّاهُمْ مَكَانَ، مکان سے، یعنی جمع دیا ہم نے ان کو. فیما، اس میں جو، اِمَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، نہیں ہم نے بسایا تم کو اس میں. جس طرح ان کو بسایا تھا ویسا ہم نے تمہیں نہیں بسایا. کیسا بسایا تھا ان کو؟ ان کو جسمانی قوت بھی دی تھی. وزادکم بسطۃ فی الجسم، ان کو مال و متاع بھی دیا تھا. امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، پھر چونکہ بہت زیادہ مال و دولت تھی لہذا عمارتیں بڑی بڑی بنائی انہوں نے، جس کے بارے میں اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ ہر جگہ تم ایک لایانی سی عمارت بنا کے کھڑی کر دیتے. کہتے ہیں ان ٹیلوں کے اوپر انہوں نے مونیومنٹس بنانے شروع کر دیے. ظاہر ہے بہت زیادہ مال ہو جائے تو پھر کہاں استعمال ہو، پھر بیکار کی چیزوں میں لگتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جسمانی قوت بھی تھی، ہیومن ریسورس، لائف سٹاک، اور پانی کی کثرت، جسمانی قوت، اونچے قد کے لوگ تھے، فن تعمیر کے ماہر تھے، بڑے بڑے ستونوں والی عمارتیں بناتے، بہت زیادہ دولت مند تھے، اور بڑے بڑے کارخانے انہوں نے لگائے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ شدید قسم کی پکڑ رکھنے والی، یعنی ایسی زبردست فوج تھی ان کی کہ اگر آس پاس کے علاقے میں سے کوئی ان کے خلاف دم مارتا تو اس کو سخت پکڑتے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تو گویا اوور آل یہ ایسی قوم تھی کہ جو ہر لحاظ سے بہت ہی طاقتور تھی. لیکن کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور بنائے ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ، تو نہ کام آئے ان کو ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل. مِنْ شَيْءٍ، کچھ بھی. کیوں کام نہ آئے؟ اب دیکھیے کہ اگر ان آنکھوں، کانوں اور دلوں سے انہوں نے صرف دنیا بنائی اور وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے اور ہمیشہ کی زندگی کو بھول گئے، تو پھر انہوں نے ان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور ان سے جو کچھ انہیں فائدہ ہو سکتا تھا وہ فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اپنی آنکھیں، کان اور دل اس کام کے لیے استعمال نہیں کرتے تو بھلے ہم دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی آگے ہوں، سب بیکار ہے، کچھ بھی فائدہ مند نہیں. انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے، عقل رکھتے ہوئے، آنکھیں رکھتے ہوئے، کان رکھتے ہوئے،
کہ وہ جو ختم ہونے والا ہے اس کے لیے تو غم کرے، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس کے لیے کبھی سوچنے کی زحمت نہ گوارا کرے، کبھی اس کو خیال بھی نہ آئے، اس کے لیے تیاری بھی نہ کرے، اس کے لیے کوشش بھی نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو ان کو کان دیے تھے، آنکھیں دی تھی، دل دیے تھے، لیکن ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل کچھ کام ہی نہ آئے۔ بھئی انہوں نے تو اتنا کچھ بنایا تھا، باغات لگائے تھے، آرمیز بنائی تھی، آرمیز تیار کی تھی، شدید پکڑ والے لوگ تھے، جسمانی اعتبار سے انتہائی فٹ اور انتہائی مضبوط لوگ تھے، بڑے بڑے انہوں نے فیکٹریز اور کارخانے لگا لیے تھے، اور ابھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے کچھ کام ہی نہیں آئے، ان کے کان، آنکھیں، ان کا ٹیلنٹ، ان کی ذہانت، انٹلیکٹ، کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں دیا اس نے، ان کی سمجھداری سب بیکار گئی۔ تو اصل سمجھدار کون ہے، اصل عقل مند کون ہے کہ جو صرف انہی چیزوں کے اوپر ساری عقل ضائع کر دے اور انہی پہ کھپا کے خوش ہو جائے کہ میں سب سے عقل مند ہوں؟ اگر آج سے 10 سال پیچھے، 20 سال پیچھے کی کوئی بہت سی چیزیں آج زندگی میں ہمیں بیکار لگتی ہیں، وہ کپڑے ہمیں پورے نہیں آتے، کتنے لوگوں کے بہت قیمتی قیمتی سوٹ جو شادی کے ہوتے ہیں، شادی کے 2-4 سال بعد پہنے نہیں جاتے، زیورات ڈیزائن بدل جاتے ہیں، ہنستے ہیں یہ ہمارے جوتے تھے، کبھی ہم یہ بھی پہنتے تھے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ماضی بے وقوفی والا لگتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہم سوچتے ہیں ہم کتنے پاگل تھے، تو کیا آخرت میں جا کے نہیں لگے گا کہ ہم کتنے پاگل، کن چیزوں میں مر رہے تھے، کن چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو گنوا رہے تھے، رو رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے؟ یہ تو پریشانی کی باتیں نہیں، وہ تو کچھ اور ہے جو ہماری خیال میں سے بھی نہیں گزرتا۔ تو اللہ نے انسان کو یہ طاقتیں اس لیے نہیں دی کہ یہ ساری کی ساری ادھر ہی کھپا دے۔ مومن دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی آخرت میں جیتا ہے، خواہ وہ کوئی چھوٹا کام کرے یا بڑا کرے، پیورلی دنیا کا کرے یا آخرت۔ اصل چیز کیا ہے؟ نیت، اور پھر اہمیت، یعنی اہمیت دے اس کو جو باقی بچنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، کچھ بھی کام نہ آئے، اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ یعنی جس نے اللہ کی نشانیاں یا اللہ کی باتیں نہ مانی، اس کی عقل اس کو کچھ فائدہ نہ دے گی۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس عذاب کا اور اللہ کی طرف سے آنے والی دھمکیوں کا مذاق اڑاتے تھے، وہ چیزیں ان پر آ کر رہیں۔ اور حقیقت یہ کہ انسان جس موت کو دور سمجھتا ہے وہ تو جوتی کے تسمے سے بھی قریب ہے، جس زندگی کو وہ کل کی زندگی سمجھتا ہے وہ تو نزدیک آ گئی ہے، لیکن ہم کو یقین نہیں آتا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اللہ تعالیٰ پچھلی قوم کا ذکر کرنے کے بعد عمومی انداز میں باقی قوموں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ارد گرد کی اور قوموں کو بھی ہلاک کیا، جیسے قوم سمود ہے، قوم لوط ہے۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور پھیر پھیر کر لائے ہم آیات، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں، پلٹ آئیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، فَلَوْلَا، پھر کیوں نہیں، نَصَرَهُمْ، مدد کی ان کی، الَّذِينَ، انہوں نے، جنہیں اتخذوا، انہوں نے بنا رکھا تھا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قرباناً آلہہ، الہ بنا رکھا تھا تقرب حاصل کرنے کے لیے، قرباناً تقرب کا ذریعہ، آلہتاً الہ، یعنی قرباناً کو اگر آپ ہٹا کر دیکھیں تو جن کو انہوں نے اللہ کے سوا الہ بنا رکھا تھا، کیوں بنا رکھا تھا؟ قرباناً، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کہتے تھے نا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، شرک کی ایک بہت خوبصورت تعویل لوگ یہی پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے، مانتے تو ہم بھی اللہ کو ہیں، بس یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ ضلوا عنہم، وہ گم ہو گئے ان سے۔ وذالک افکہم، اور یہ ہے نتیجہ ان کے جھوٹ کا، ان کی جھوٹی خواہشات اور تمنائیں اور جھوٹے خیالات، خود فریبی کے احساس تھے، وہ سب کیا ہوئے؟ ختم ہو گئے۔ وما کانوا یفترون، اور جو کچھ بھی وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی جو انہوں نے اپنے ذہن میں سوچیں گھڑ رکھی تھی، دلیلیں، تعویلیں، سب بیکار گئی۔
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب پھیرا ہم نے آپ کی طرف ایک گروہ جنوں میں سے. صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، اور یہاں صرف الہ ہے جس کا معنی ہے پھیر کر آپ کی طرف متوجہ کرنا. جب متوجہ کیا ہم نے آپ کی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نفرن، نفر کہتے ہیں 10 سے کم تعداد کی جماعت کو، یعنی گروپ آف پیپل جن کا نمبر لیس دین 10 ہو اور اس میں صرف مرد ہوں. اور یہ نفر من الجن، جنوں میں سے تھا، یعنی جنوں کا ایک ایسا گروہ جن کی تعداد 7 سے 9 تک تھی. وہ متوجہ ہوا آپ کی طرف کیا کرنے؟ یستمعون القرآن، وہ سن رہے تھے قرآن. فلما، پھر جب، حضروہ، حاضر ہوئے اس جگہ جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قالو، تو کہنے لگے، انصتو، خاموش ہو جاؤ. کس لیے؟ قرآن سننے کے لیے. یعنی جنوں کا گروہ گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے، تو پہلے وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، لیکن جو ہی قرآن کی آواز کان میں پڑی اور پہلی دفعہ، اور کسی نے ان کو نہیں سمجھایا تھا اور نہ کوئی تاکید کی تھی، فطرت کی آواز تھی، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو. فلما قضی، پھر جب قرات ختم کر دی گئی. قضا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. قرات پوری ہو گئی، ولو، چل دیے، چلے گئے. کہاں؟ الی قومہم، اپنی قوم کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف. کیا بن کر؟ منذرین، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے. راہ چلتے صرف ایک دفعہ قرآن سنا اور سمجھ آ گیا کہ قرآن کیا ہے اور اس کا پیغام کیا ہے اور اسے سن کر کیا کیا جاتا ہے. فوراً ہی اپنی قوم کے پاس جا کر تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ دل پہ اترا تھا، دل کو لگا تھا. تو جو چیز انسان کے دل کو لگتی ہے وہ ضرور دوسروں سے شیئر کرتا ہے. اس کو چین ہی نہیں آتا اس وقت تک جب تک وہ اسے دوسروں سے ڈسکس نہ کر لے. تو وہ بھی اپنی قوم کی طرف چلے گئے منذرین بن کر. قالو، کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے سنی ایک کتاب، یعنی قرآن. کیا ہے وہ کتاب؟ انزل من بعد موسیٰ، جو اتاری گئی موسیٰ کے بعد علیہ السلام. مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما بین یدیہ، واسطے اس کے جو اس کے آگے ہے. یہدی الی الحق، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف. یعنی یہ کتاب اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے. ایک دفعہ قرآن سن کر قرآن کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتاب کیا چیز ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے، یہ کس لیے آئی ہے، یہ کیا کرتی. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو، جواب دو، داعی اللہ، اللہ کے داعی کو. داعی کا لفظ دعا سے ہے، پکارنا. داعی فاعل، پکارنے والا، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کی بات مان جاؤ. وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ. کیا فائدہ ہوگا؟ یغفر لکم، بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے، ویجرکم، اور بچائے گا تم کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. یعنی اگر تم اللہ کی طرف بلانے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے اس پر، تو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے اللہ محفوظ رکھے گا. یجر کا لفظ جو ہے یہ جار سے ہے، جوار کہتے ہیں ہمسائیگی کو. ہمسائے کو ہمسائے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ پناہ دیتا ہے. وَمَن لَّا یُجِبْ، اور جو نہ جواب دے گا، داعی اللہ،
اللہ کی طرف بلانے والے کو یعنی اس کی بات نہیں مانے گا، فلیس تو نہیں ہے بمعجز فی الارض وہ عاجز کرنے والا زمین میں، ولیس لہ من دونہ اولیاء اور نہیں اس کے لیے اس کے سوا دوست یا مددگار، حمایتی، کارساز. یعنی جو داعی اللہ یا داعی کی بات نہیں مانے گا تو وہ اللہ کی بات نہیں مانے گا، اور پھر جو اللہ کی بات نہ مانے وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ جب اللہ پکڑنے لگے تو وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی اس کو مددگار بھی نہیں ملتے جو اس کو پناہ دے، جو اس کو بچا لیں. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر یہ قصہ کیوں بیان کیا گیا ہے، اور یہ کیا قصہ ہے، اور یہ کب ہوا اور کیسے ہوا، اور اس واقعے کے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے. پیچھے آپ نے دیکھا کہ اہل مکہ کا ذکر ہوا اور ان کے طرز عمل پر روشنی ڈالی گئی کہ کس طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہے تھے، اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ آ رہے تھے، اور یہ جنوں کی حاضری کا پہلا واقعہ ہے جو بطن نخلہ میں پیش آیا طائف سے واپسی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء یا تہجد میں یا فجر میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس تلاوت کو سن کر جنوں کا یہ گروہ رک گیا اور اس نے پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنا. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک گروہ انکار کر رہا ہے اہل طائف کا، جٹلا رہا ہے، ریجیکٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک دوسرا گروہ اسے قبول کر رہا ہے. جس کو براہ راست دعوت دی گئی اس نے مان کر نہیں دیا، لیکن جو دعوت اخلاص کے ساتھ دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، تبلیغ نہیں بھی کر رہے، لیکن آپ کا یہ پڑھنا انڈائریکٹلی کسی اور کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا، اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. تو آپ نہیں جانتے کہ آپ اگر کوئی کوشش سچے دل سے کر رہے ہیں تو وہ کس طرح دوسروں کو فائدہ دے جائے، اور اگر بظاہر جن سے آپ بات کر رہے ہیں وہ سن کے انکار کر رہے ہیں تو کوئی اور مان بھی سکتا ہے. جیسے انہی حوامیم میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، وہ فرعون سے بات کر رہے تھے، فرعون نہیں مانا، قارون نہیں مانا، حامان نہیں مانا، لیکن اسی مجلس میں سے ایک اور شخص ایمان لے آیا، تو ان کی کوشش ضائع نہیں گئی. سورۃ یاسین میں ہم نے پڑھا کہ جب ایک قوم کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، یک کے بعد دیگرے 3 پیغمبر آئے، لیکن اس ساری قوم نے نہیں مانا. ان کی بات سن کر دور دراز یعنی انڈائریکٹلی، براہ راست بھی نہیں، انڈائریکٹلی دور کے ایک علاقے میں اقصی المدینہ، وہ پرلے حصے سے شہر کے ایک اور شخص نے سنی بات اور وہ دوڑتا ہوا آ گیا اور وہ ایمان لے آیا. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے، کیا بات پتہ چلتی؟ انسان کو کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور خصوصاً لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی. آپ کو نہیں معلوم کہ کس شخص کے دل پر کس وقت کون سی بات اثر کر جائے اور وہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی کوشش کو ضائع نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری آنکھیں ان نتائج کو نہ دیکھ پائیں یا وہ کوشش ہمارے سامنے برابر نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار ایک درخت لگانے والا اپنے لگائے ہوئے درخت سے پھل نہیں کھا سکتا، لیکن اور بے شمار لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض کہ بے شک اللہ تعالی وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ولم یعی اور نہیں وہ تھکا، عاجز ہوا، بخلقہن ان کی تخلیق سے، ان کو پیدا کرنے سے، بقادر قادر ہے، علی اس بات پر، ان یحیی الموتى
کہ وہ زندہ کرے مردوں کو. اہل مکہ چونکہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہیں تھے، تو انہیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جو رب آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، وہ مردے کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں. آپ انسانوں کو دیکھیے کہ چھوٹا سا کوئی کام کر لیں، گھر بنانا تو کیا، گھر چلانے میں ہی کتنی تھکاوٹ ہو جاتی. اور اگر کوئی بلڈنگ بن رہی ہو تو مزدوروں کا حال دیکھیں. تو اگر ایک بلڈنگ بنانے میں اتنے سارے لوگ مل کر اتنا تھکتے ہیں. احرام مصر کی ہسٹری آپ نے پڑھی ہوگی، کتنے لوگ مر گئے تھے ان کے بنانے میں. تو ان مثالوں سے آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور زمین بنائی اور بے شمار چیزیں بنائی اور بنا کے تھکا نہیں. وہ بعض لوگوں کا خیال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن آرام کیا کیونکہ وہ تھک گیا، تو تھکا نہیں. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اس کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھی. بِقَادِرٍ، وہ قادر ہے، عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى، اس پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے. بلا، کیوں نہیں، انہو، بے شک وہ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اس لیے وہ اس بات کو بہت مشکل سمجھتے ہیں اور اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مرنے کے بعد پھر اٹھے. ہو سکتا ہے، یعنی کتنی سمپل دلیل دی ہوئی ہے کہ آسمان بنانا آسان کام ہے. نہیں، تو جس نے آسمان بنایا وہ مرنے والے کو دوبارہ بنا سکتا ہے اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. اصل میں انسان ماننا اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کو حساب دینا پڑے گا، تو بہتر ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کہ صحیح پاک کر دو کہ کوئی جی اٹھنا ہے ہی نہیں. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، وَيَوْمَ، اور جس دن، يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. کس پر؟ عَلَى النَّارِ، آگ پر. کیوں پیش کیے جائیں گے؟ تاکہ ان کو عذاب دیا جا سکے، ان کو سزا مل سکے ان کے انکار کی. اور ان سے کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ اب تم کو یقین آتا ہے کہ یہ سب کچھ بالکل سچ ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، یہ بالکل سچ ہے، یہ حقیقت ہے. قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے. تمہارے کفر کی پاداش میں، انکار کی پاداش میں آج تم کو یہ سزا دی جا رہی ہے. پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ فاصبر، پس صبر کیجئے. کیسے صبر؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے صبر کیا رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں نے. اولو کا مطلب ہوتا والا، اور عزم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پکا ارادہ. جب کسی چیز کے بارے میں سوچ بچار کے بعد ایک قطعی فیصلہ کر لیا جائے تو اس کو عزم کہتے ہیں. اور اولو العزم رسول کون کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سے پہلے کے جو اولو العزم ہیں انہوں نے جیسے صبر کیا، اسی طرح آپ بھی صبر کیجئے. اور صبر کیا تھا؟ لوگوں کی مخالفت کو، لوگوں کی زیادتیوں کو برداشت کیا، لوگوں کی بے رخی اور لوگوں کے ایسے رویے کہ جو انتہائی تکلیف دہ تھے، ان پر آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا. تو آپ پچھلے پیغمبروں کی طرح، جیسے آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو آپ دیکھیے، پہلے تو انہوں نے کوئی بات مانی نہیں، پھر جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اور مذاق اڑاتے تھے. نوح علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ جواباً کچھ نہیں کہتے تھے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا. آگ میں پھینکے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا جب والد کو چھوڑ رہے تھے؟ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کی درخواست کروں گا، آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. قوم کا رویہ دیکھیں اور آپ کا رویہ دیکھیں، کچھ بھی نہیں کہا ان کو اور آسان طریقے سے ان سے الگ ہو گئے.
موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب پیغام پہنچا رہے تھے تو انہیں کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن ان کا رویہ کتنا عمدہ رویہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں تک پہنچا دیے گئے کہ سولی چڑھا دیے جائیں، اللہ نے ان کو بچا لیا، لیکن جواباً ان کے منہ سے ایسی بات نہیں نکلی کہ جو کسی بھی قسم کے درجے میں اخلاق سے گری ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ بس اب تھوڑا وقت ہے، کیونکہ یہ مکی دور کی آخری صورتوں میں سے نا کہ تھوڑا وقت ہے، اور یاد رکھیے کہ ہر مشکل وقت گزر ہی جاتا ہے، تو صبر کیجئے جیسے اوروں نے صبر کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب دوسروں کی مثال اپنے سامنے رکھتا ہے تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، خواہ وہ مشکل ہو یا آسان ہو۔ تو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اسی لیے حکم دیا گیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ایک دوسرے کو تھامنا ضروری ہوتا ہے، دوسروں کی مثالیں ہمارے لیے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی، اور ایمانی قوت جب بڑھتی ہے تو انسان کو حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، مشکلات پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجیے، جلدی نہ مانگیے۔ کیا چیز؟ عذاب، کیونکہ وہ تو ناسمجھ تھے، اپنے لیے بار بار عذاب مانگ رہے تھے، لیکن آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مطالبے کو آگے نہ کیجیے اور ایسی تمنا نہ کیجیے۔ سورۃ طارق میں آتا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ سورۃ مریم 84 میں آتا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، كَأَنَّهُمْ گویا کہ وہ یوم یرون جس دن دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ ما یوعدون جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن میں سے۔ یعنی قیامت کے دن جب عذاب اپنے سامنے دیکھیں گے تو انہیں کیا خیال آئے گا کہ ہم دنیا میں بس ایک گھڑی رہے، ایک منٹ کی بات ہے۔ سورۃ یونس میں بھی یہ مضمون کچھ اس طرح آتا ہے یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم، جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا تو وہ کیا سمجھیں گے؟ گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر دن کا ایک حصہ، ایک گھڑی دن کی۔ یتعارفون بینہم، بس ابھی تو آپس میں جان پہچانی ہوئی تھی، پہچانے ہی تھے۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے ہیں ہم دنیا میں، گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ سورۃ نازعات 46 میں آتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، یہ ہے دنیا کی مدت، یہ ہے دنیا کا وقت، کس کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں۔ تو دنیا میں اگر کسی انسان پر سخت سے سخت ترین بھی حالات ہوں، مشکل سے مشکل ترین بھی وقت ہو، تو بھی وہ آخرت میں جا کر کیا لگے گا؟ ایک گھڑی، بس ایک گھڑی کی بات تھی، ایک گھنٹے کی تو بات تھی، یا صبح کی بات تھی یا شام کی، پورا دن بھی محسوس نہیں ہوگا۔ وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے مقابلے میں تو یہ زندگی ایک پورا دن بھی نہیں بنتی۔ صرف حشر کا میدان ہی 50,000 سال کے برابر، کوئی نسبت ہی نہیں۔ صرف یوم الحشر کا یہ حال ہے، اور جنت و جہنم تو پھر اس میں تو دائماً ابداً خلود ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ کہاں وہ زندگی اور کہاں یہ دنیا، مچھر کے پر برابر بھی نہیں۔ بلاغن، اگر آپ ٹیکسٹ کو سامنے دیکھیں نا تو بات کرنے کے بعد بلاغن صرف ایک لفظ الگ لکھا ہوا ہے، بلاغن۔ ایسا کیوں؟ صرف ایک لفظ، نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ۔ جتنے کم لفظ ہوتے ہیں نا کسی بات کے اتنی زیادہ افیکٹو ہوتی۔ بلاغن، بس بات پہنچانی تھی، پہنچا دی، یہ پیغام پہنچانا تھا، پیغام پہنچا دیا گیا ہے، میسج کنوے کر دیا گیا ہے۔ اور بلاغ کیا ہے؟ اسم مصدر ہے، بمعنی تبلیغ، پہنچا دینا۔ اللہ نے پیغام پہنچا دیا ہے، جیسے سورۃ ابراہیم میں آتا ہے 52 میں
ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ پیغام ہے سب لوگوں کے لیے اور چاہیے کہ وہ اس سے ڈرائے جائیں۔ سورۃ الانبیاء 106 میں آتا ہے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں پیغام ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو نہیں ہلاک کی جائے گی مگر فاسق قوم، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں تو کیا ہلاک کی جائے گی سوائے فاسق قوم کے کوئی اور قوم؟ یعنی اللہ کے نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جائیں گے۔ جب اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی تو اس وقت نافرمان ہی اس پکڑ میں آئیں گے، اس زد میں آئیں گے۔ بلاغ، حوامیم کا یہاں اختتام ہو گیا، اور اختتام کس بات پر ہوا؟ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کہ فاسقوں کے سوا کسی اور کو ہلاک کر دیا جائے؟ نہیں، فاسقوں ہی کو ہلاک ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے نا اوپر، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، سورۃ القلم میں بھی آتا ہے 48 میں، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، کیونکہ مکی زندگی کے آخری حصے میں خصوصاً طائف کا جب واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد کے ایک ایک دن انتہائی مشکل دن ہو گئے تھے، انتہائی مشکل ترین وقت آ گیا تھا آپ پر، اسی لیے پھر مکہ چھوڑنا پڑا۔ تو ایسے حالات میں کیا تسلی دی جا رہی ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا آپ صبر کریں، ان مشکلات کو ایکسپٹ کر لیں، اور پھر انڈر لائن اشارہ ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا اور فاسق ہلاک کر دیے جائیں گے، آپ کے دشمن آپ کے مقابل ختم ہو جائیں گے، آپ اس وقت تک کا انتظار کریں۔ تو اس میں باقی سب لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ کوئی بھی شخص جو اللہ کے دین کی طرف کسی کو بلائے، اس کو کوئی بھی اگر مشکل پیش آتی ہے، چھوٹی یا بڑی، یا کتنی بھی مشکلات آئیں، سبھی گزر جائیں گی، کیونکہ دنیا کی زندگی تو دن کی ایک گھڑی ہے اور یہ سب وقت بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اصل دیکھا جائے تو غم دو ہی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ زندگی شرک سے خالی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ آخرت اچھی ہو جائے۔ اگر کسی کو یہ دو سبق مل گئے نا قرآن سے کہ اس زندگی میں اللہ کی ذات سب سے اوپر، ہر چیز سے بڑھ کر، اور دوسرا کہ جو کچھ کرے اللہ ہی کی خاطر کرے اور اس کا اجر اللہ سے چاہے اور اپنی آخرت کے لیے محفوظ کرے، تو سب چیزیں اپنی جگہ آ جائیں گی۔ تلاوت سنیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.